اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت اس سے پہلے گزری ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ خواہش بھی رکھیں بہت شدید خواہش، تب بھی اکثریت لوگوں کی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور طرز سے یہ بات آ رہی ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ما نہیں، کہاں سے پتہ چل گیا جی؟ نہیں ہے، یہ الا آ گیا، الا آ گیا تو ما کا مطلب عظیم شخصیت، اور نہیں یؤمنو۔ اب دیکھیں یہاں پہ باب افعال ہے اور یہاں پہ باب سمع اگلی آیت میں آ جائے گا۔ یؤمنو حمزہ میم نون مادہ ہے، امنا یامنو، امن میں ہونا، اور امونا یامنو کا کیا مطلب بتایا تھا جی؟ امنا یامنو امنن، امن میں ہونا، اور امونا یامنو اس کا کیا مطلب ہے؟ امانت دار ہونا، امونا یامنو امانت دار ہونا۔ تو یہ باب افعال میں جائے گا، ثلاثی مزید فی میں، تو بن جائے گا آمنا یؤمن ایمانن، اس کا مطلب ہے ایمان لانا، اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہا ہے، یا جو بات آپ نے رکھی ہے بطور ایمان لانے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو ہمارا حال کیا ہے جی تصدیق کرنے کے حوالے سے؟ کہتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کہیں پہ انگلش میں تقریر کر رہے تھے، اور نیچے ایک پنجابی کھڑا نعرے لگا رہا تھا آوے آوے جاوے جاوے زندہ باد زندہ باد۔ تو کسی نے پتہ کیا کہ وہ پتہ بھی ہے کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کہا یہ تو نہیں پتہ، جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی قرآن کو اور حضور کی دعوت کو ایسے ہی سمجھا ہے، بھائی ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ دعوت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، لیکن جو بھی ہے ٹھیک، آوے آوے جاوے جاوے، بلے 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 بلے، بس ہماری طرف سے بلے بلے۔ تو بھائی تصدیق تب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کس چیز کی تصدیق کرنی ہے، کیا ہے فرشتوں پہ ایمان لانا، کیا ہے جی کوئی پتہ، آخرت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کوئی پتہ۔ تو ایمان لانا کا تصدیق کرنا، تصدیق تو کرتے ہیں۔ وما یؤمنو، ما کے بعد، ما نافیہ کے بعد آمن فعل ماضی، یؤمن فعل مضارع، اور جب فعل مضارع کی نفی ما سے ہوتی ہے تو وہ کدھر محدود ہو جاتا ہے؟ حال میں، پریزنٹ۔ جب ما نفی کرتا ہے فعل مضارع کی تو وہ مستقبل اس کا ختم ہو جاتا ہے، صرف کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ حال جو ہے وہ حالت والا حال نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ ٹینس جس کو ہم کہتے ہیں، پریزنٹ ٹینس حال۔ میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا چکا ہوں، ہاں جی، تو یہ کون سے ٹینس ہیں؟ پریزنٹ ٹینس ہیں۔ تو یہ محدود کر دیتا ہے ما اس کو پریزنٹ ٹینس کے اندر۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں لائیں گے، نہیں لاتے ہیں۔ تو ما یؤمنو، وہ ایمان لاتے، وما یؤمنو، وہ ایمان نہیں۔ اب یہ لاتا لاتے کی سمجھ کیسے آ گئی؟ کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع، اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے ساتھ جو فاعل ہے وہ بطور اسم ظاہر آ جاتا ہے، نہیں بھی آتا آ بھی جاتا۔
تو دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ اکثر. یہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. وہ جو ایمان لانے والا ہے نا جی، وہ اس کا فاعل وہ اکثر ہے. اکثر کا ہم نے پڑھا تھا کاف سے اور زے. کسورا کیا پڑھا تھا؟ کسورا یکسرو. کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کسورا یکسرو کا مطلب ہے تعداد میں کسی سے زیادہ ہونا. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ کاف لام اور لام. کلا یقول کم ہونا، قلیل ہونا یعنی کہ. اور اکثر، اور اس میں آئے گا عقل. عقل کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے کم ہو، قلیل ہو. اور اکثر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 5 7 ہیں اور 5 7 میں جو زیادہ ہے، یا 4 5 میں جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ اکثر. اور اگر 2 میں سے ایک زیادہ ہے تو پھر اکثر آ سکتا ہے؟ پھر کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا، وہ آئے گا کثیر. ٹھیک ہے. تو اکثر کا مطلب ہے سب سے زیادہ یا بہت زیادہ. اکثر ہم، اکثر کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی اکثریت؟ ہم، ان کی. یہ ان کون ہے جی؟ مشرکون. یہاں سے ہم سے مراد ہے لوگ، یعنی لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتے. یعنی کثیر لوگ، بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں، کثیر لوگ جو ہیں، بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا، آمنا جس پر ایمان لایا جائے یا جس کی تصدیق کی جائے، وہ با کی اس کے صلہ کے ساتھ، پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے. جیسے کہتے ہیں آمنتو باللہ، آمنا باللہ. تو یؤمنو باللہ کس چیز پر ایمان لانا؟ با، اور با حرف جر ہے. حرف جر ہے تو اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ یہ زیر دے دی. اکثرہم ما یؤمن اکثرہم باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے لوگوں میں بہت زیادہ، یعنی لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی. الا مگر، سوائے. اب یہ حال بیان ہو رہا ہے. وا ہم، واؤ کے بعد ضمیر آئے حال. اب اس کا ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ ہم وہ سب. اب یہ ہم کون ہیں؟ ایمان لانے والے، جو ایمان رکھتے ہیں نا اللہ پہ، جو ایمان لاتے ہیں. لوگوں کی ایک اکثریت جو ایمان لے آتی ہے، وہ اس حال میں لاتی ہے کہ ہم وہ سب مشرکون کیا ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے. اشرکا باب افعال سے، شین رے اور کاف. اشرکا یشرکو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ شریک کرنا. شریک کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹو ایڈ، کسی اور کو بھی شامل کر دیا. مثلاً کیا ہے جی؟ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ نے کیا کہ بیٹا ہو گیا. بیٹا کس نے دیا ہے 100%؟ اللہ نے. اب اس 100% میں اس نے 2% کسی اور کو بھی شامل کر دیا کہ فلاں کی بھی برکت شامل ہے. اب اس نے یہ 2% اس میں شریک کیا کسی اور کو شریک کیا، تو یہ ہو گیا شرک. یہ اشرک یشرکو، شریک کرنا. اس کی مثال کیا دی ہے انہوں نے؟ دودھ. اگر 1 کلو دودھ میں
1 چمچ پانی ملا دیں، تو اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ دودھ خالص رہا کہ نہیں؟ ملاوٹ ہوگی۔ اس نے دودھ میں کیا چیز شریک کر دی؟ پانی۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو دودھ کیا ہوتا؟ خالص ہوتا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص، ہے کہ نہیں جی؟ باقی قرآن آپ ڈھونڈ لیں، سورہ بقرہ میں بقرہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اس میں نام نہیں۔ ان تذبحوا بقرہ، آل عمران میں، سورہ نساء میں، المائدہ میں، سب میں ایک سورت ایسی ہے جس میں اس کا نام نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کہ توحید کا مطلب ہی خالص ہونا ہے۔ خالص، ملاوٹ ہو گئی نا، شریک کر دیا کسی کو تو وہ شرک ہو گیا۔ کتنے پہلوؤں سے وہاں بتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو بھائی جو یہ چیزیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، مجھے سوچنا چاہیے قرآن ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم گرامر پہ عبور حاصل کر کے کوئی مقابلہ جیت جائیں گے۔ قرآن ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے، تو وہ میں ٹھیک کر لوں۔ جیسے ایک آدمی نے قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا ہوتا ہے، وہ غلط یاد ہو گیا، آپ نے یاد کیا، زیریں زبریں آگے پیچھے ہو گئی، اور آپ پچھلے 10 سال سے پڑھی جا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ تجوید کے قاعدے پڑھتے ہیں، جب تک آپ اس کو جا کے بڑے سوچ سے غور و فکر کے ساتھ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ وہی غلط پڑھتے رہیں گے، بے شک آپ تجوید کے قاعدے سیکھیں۔ تو ایک ہے شرک اللہ کی ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ یہ خود اللہ ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کی بیٹا بیٹی اسی ذات کے ہوتے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ بیٹا بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ یا قاضی اوتار ہے، خود ہی اللہ کسی انسان کی شکل میں آ گیا ہے زمین پہ، کسی کے ساتھ لگا دیا، تو یہ ذات میں شرک ہے کہ یہ اللہ ہی ہے۔ دوسرا کس میں شرک ہے جی؟ صفات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ یہ صفت اللہ کی، اللہ کے صفاتی نام ہے۔ مثلا کیا ہے جی؟ سمیع، سمیع، بصیر۔ آپ سمیع ہیں، سننے والے ہیں کہ نہیں؟ دیکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو رفڑ پڑ گیا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ صفات میں شرک میں 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لیں تو کبھی شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو صفت ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، شروع سے ہے، ازل سے۔ اور بندوں کی صفات کیا ہیں؟ حادث ہیں، بعد میں کہیں آ گئی ہیں، رستے میں پہنچ گئی، کبھی مل گئی، کبھی بندہ دیکھنا شروع ہو گیا، اس سے پہلے نہیں دیکھتا تھا، سننا شروع ہو گیا، پہلے نہیں سنتا تھا۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ اللہ کی تمام صفات کون سی ہیں؟ ذاتی ہیں، اس کی، اسے کسی نے عطا نہیں کی۔ اس کے علاوہ سب کی صفات عطائی ہیں۔ تو ہم بول رہے ہیں تو یہ صفت کس نے عطا کی ہے؟ دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ لا محدود ہیں اور باقی سب کی محدود ہیں۔ میں اس دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتا، آپ جو دل میں سوچ رہے ہیں نہیں سن سکتا، اس گھر میں بیٹھ کے بندے باتیں کر رہے ہیں میں نہیں سن سکتا، میری محدود ہے یہ۔ تو جو بھی کوئی کسی کو کہے جی فلاں آدمی ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، تو وہ سوچ لے کہ اگر اس میں رکھ دیا اس کو تو یہ صفات انسانی ہو گئیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اور ایک محدود صفت ہے، اور کہیں پیدا ہوئی اور کہیں جا کے ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہم بغیر اینک کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ صفات میں یہ چیزیں یاد رہے۔ اور تیسری چیز کون سی ہے جی؟ حقوق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت، دعا، قربانی،
نظر، یہ کس کے حقوق ہیں؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ ہاں جی، آفتاب صاحب غصہ ہی نہ کر جائیں، ان کے لیڈر نے جا کے دڑل سجدہ کیا مزار کے اوپر، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ اللہ کے حقوق میں شرک ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی، پسند ناپسند باقی چلو نیکیاں اپنی جگہ ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو اشرک یشرکو، اشراکن کسی کو شریک کرنا، اور یشرکو سے بنانا ہے فاعل، تو میں نے بتایا کہ جو مزید فی کے قواعد ہیں اس میں یہ کی جگہ کیا لگ جاتا ہے؟ میم، اور ایک پیش کو دو بنا دیتے ہیں، مشرکن شرک کرنے والا، اور واو نون جمع کی علامت ہے، شرک کرنے والے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان لوگوں کی اکثریت جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہیں ہے مگر اس حال میں کہ وہ کچھ نہ کچھ شرک کر ہی رہے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ شرک کر ہی رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا سوچنا ہے بھائی، میں تو نہیں کر رہا۔ سورہ نساء پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا ان یشرک بہ، جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی گناہ ہے اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے، شرک کو اس نے نہیں بخشنا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے بھائی ہم تو نہیں کر رہے۔ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ، حمزہ استفہام، کیا، اس کے بعد عاطفہ آیا ہے فا، پھر تو جب آیت شروع ہو رہی ہو سوال سے اور حمزہ استفہام سے، اور اس کے ساتھ عطف ہو، تو عطف بعد میں آتا ہے اور سوال پہلے آتا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، نفی آئی ہے، ما یؤمنو، عطف بھی آیا، عطف پہلے آ گیا، واو عاطفہ پہلے آ گیا، وما، لیکن یہاں پہ فا نہیں آیا بلکہ آفا، کیا، فا، پھر آگے کیا آ گیا جی؟ آمینو، حمزہ میم نون مادہ ہے، آمینہ، آمینہ یأمنو، کیا ترجمہ بتایا تھا جی؟ ایمان لانا جی، ابھی بتایا ہی تھا نا، یہی کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو امن یأمنو کا مطلب ہے امن میں ہونا، بے فکر ہو جانا۔ امن میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی قسم کی کوئی اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے، امن میں ہے۔ آپ بھی بارش لگی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، بھیگتے ہوئے موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، جو ہی گھر کے اندر داخل ہوں گے تو امن میں آ گئے، سکون۔ تو امنا وہ امن میں ہے یا ہوا، وہ امن میں ہوا، اور امنا دو ہوئے، اور امنو تو وہ کیا امن میں ہو گئے ہیں۔ کیا پھر امنو، واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی، وہ سب امن میں ہو گئے۔ آگے کیا آ گیا؟ ویسے اس سوال کے بعد، امنو کے بعد قرآن حکیم میں جتنے بھی قواعد استعمال ہوئے وہ بطور نصب کے آتے ہیں۔ امنو کے بعد مکرن، امنو مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے، امن میں آ گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ باہر ہو گئے، بچ گئے۔ تو امنو تو کیا وہ امن میں آ گئے؟ تو یہ جو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ ہے، یہ آمنو کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا۔ ان کے، ان کون سا ہے جی؟
مصدریہ، ایک تو معنی مصدر کا آ جائے گا اور کیا ہوگا؟ نصب دے دے گا. تأتیہم، حمزہ تے یہ مادہ ہے، عطا یاتی اتیانن کا کیا مطلب ہے؟ آنا. عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، اور تأتی تم بھی آتے ہو. تو اور کیا معنی ہے تأتی کا؟ وہ مؤنث آتی ہے. دونوں معنی ہے. تأتی تم واحد مذکر آتے ہو، یا وہ واحد مؤنث غائب آتی، یعنی وہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ان تأتی، تو مصدریہ نے کیا کیا؟ تأتی یا کر دیا، اس کو نصب دے دیا، تأتیہ ہو گیا. ان تأتیہ کہ وہ آتی ہے، کہ ترجمہ ہو جائے گا وہ آئے. ترجمہ آیا کیوں ہوا؟ مصدر کی وجہ سے. مصدر کیا ہوتا ہے جی؟ مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں زمانہ، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ یہ موجودہ زمانہ ہے. وہ دوڑا، دوڑنا، کھانا، پینا، اس میں زمانہ نہیں آ رہا ہے، کام کا ہونا ہو رہا ہے. وربل نون، یعنی مصدر اسم ہے. مصدر کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. کون سا اسم ہے؟ جو وربل ہے، یعنی اس کے اندر فعل کا نام ہے. مثلا اس نے کھایا، کھانا کھایا. کھایا کون سا صیغہ ہو گیا؟ ماضی کا، یعنی اس نے کھانا کھایا، پہلے کھا لیا اس نے کھانا. وہ کھانا کھاتا ہے، حال ہو گیا. وہ کھائے گا، مستقبل ہو گیا. اب یہ کھایا کھاتا ہے، کھائے گا جو فعل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کھانا. اس نے پیا، پیتا ہے، پیے گا، پینا. مصدر کی نشانی کیا ہے؟ آخر میں نون الف نہ آئے گا. وہ دوڑا، دوڑتا ہے، دوڑے گا، دوڑنا. وہ بیٹھا، وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا، بیٹھنا. وہ رویا، وہ روتا ہے، وہ روئے گا، رونا. آخر میں نون الف نہ لگا دیں. وہ روتا ہے، وہ رویا، وہ روئے گا، رونا. آخر میں لگا دیں نون، جیسے مسلم لیگ نون. مگر عوام رو رہی. 11 13 ارب کے 22 24 ارب کے طیارے آ رہے ہیں، مسئلہ ہی نہیں. تو سب کچھ کھا گئے. تو ان تأتیہم، عطا یاتی، تأتی وہ آئے گی، مؤنث ہے نا. کیا وہ امن میں ہو گئے؟ ان تأتیہم، تأتیہ کہ وہ آئے، تأتیہ وہ آئے، ہم تأتیہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. فعل کے ساتھ اگر ضمیر مل کے آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. تأتیہم ان پر، آمنو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، ان تأتیہم کہ ان پر آ جائے. یہ تأتی جو فعل ہے وہ آ جائے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب واحد مؤنث غائب ہے تو اس کا اسم، اس کا فاعل اس میں ظاہر کے طور پہ آ سکتا ہے. تو غاشیۃن، دو پیشیں آ گئیں. پیش کا کیا مطلب ہے؟ حالت رفع. تو یہ فاعل ہے. کیا آ جائے؟ غاشیۃن. غاشیہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اونگ، اونگ کہہ رہے ہیں. غین شین یہ مادہ ہے، غشیہ یغشا، سمع چھا جانا. سنا ہے جی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی کو غش پڑ گئی. گر پڑا، غش پڑ گیا، یعنی اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا.
ایک دم آف ہو گیا، سینس لیس ہو گیا. سینس کس کو کہتے ہیں؟ اس کے سینس پہ پردہ آ گیا، اب اس کا تعلق ختم ہو گیا، بے ہوش. تو غشیہ یغشا سے غاشن ویسے قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے. غاشن یہ ہے اصل میں کیا؟ غاشیون. غاشیون ڈھانپنے والا. والی کہاں سے آ گئی؟ والی کی کیا نشانی ہے جی؟ گول تے. میں نے کل بتایا تھا گول تا کس چیز کی علامت ہے؟ واحد مؤنث کی علامت ہے. تو غاشیون سے ہو گیا غاشیتن. تے کیسے آ گئی یہاں پہ؟ کیونکہ عرب جتنی بھی کوئی مصیبتیں ان کو لگتا ہے مصیبت آ رہی ہے اس کے ساتھ گول تا کا اضافہ کر دیتے. القارعۃ ما القارعہ، الحاقہ، سب کے ساتھ گول تا لگائی جا رہی ہے. تو غاشیتن ڈھانپ لینے. اب والی سے مراد کیا ہے؟ مصیبت. تو امنوا ان تأتیہم غاشیتن. اب یہ تن آ گیا ہے، دو پیشیں آ گئی ہیں تو اس کے ساتھ لگا دیں گے ہم ایک یا کوئی، یعنی کوئی تأتیہم ان پر آ جائے ایک ڈھانپ لینے والی، من حرف جر میں سے. کس چیز میں سے؟ عذاب اللہ. عذاب بن نہیں آیا من کی وجہ سے، عذاب ان سے عذاب بن ہونا چاہیے تھا لیکن کیا آ گیا؟ عذاب بھی آ گیا. الف لام بھی، العذاب بھی نہیں آیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا عذاب؟ مضاف الیہ اللہ آ گیا زیر کے ساتھ. ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کا، اللہ کے عذاب، من میں سے ایک ڈھانپنے یا کوئی ڈھانپنے والی ان پر آ جائے مصیبت. کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو چھا جائے ان پر. کیا اس چیز سے وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ او یہ بھی عطف ہے. یا اب یہ کس پر عطف ہے؟ ان پر، ان مصدریہ پر. کیسے پتہ چلا؟ وہی لفظ جو تأتیہم وہاں پہ آیا تھا یہاں پہ بھی آ گیا تأتیہ. جب یہ تأتیہ یا پہ زبر آئی تو یہ زبر کیسے آتی ہے؟ مصدر کی وجہ سے. تو مصدریہ کیا ہے؟ ان. تو یہ او کس پہ عطف ہوا؟ ان پر. تو تأتیہم، تأتیہ وہ آ جائے، ہم ان پر. ابھی ہم نے پڑھا ہے الساعۃ. سا کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی کو. ساعتن کا مطلب ہے کوئی گھڑی. الساعہ کا مطلب ویسے کیا لیا جاتا ہے؟ جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے یوم، یومن. کیا مطلب اس کا ہوگا؟ ایک دن، کوئی دن. ایک دن، کوئی دن. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پتہ کیا کم لبثت، قال لبثت یومن او بعد یومن. کوئی ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ. لیکن جو اس کے ساتھ الف لام آتا ہے الیوم تو اس کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ نہ آج کا دن، ٹوڈے. الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دی. الیوم کا مطلب ہے آج کا دن. اسی طرح ساعتن کا، ساعتن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گھڑی، یعنی وقت کا محدود ترین حصہ. تو جب اس کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے تو ویسے تو اس کا مطلب، ایک مطلب اس کا یہ ہے یہ گھڑی، رائٹ ناؤ، ابھی. لیکن قرآن حکیم میں یہ اس گھڑی کے لیے بھی آیا ہے جب ساری کائنات کو ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر دیا جائے، قیامت. ٹھیک ہے، جب قیامت آ جائے گی. قیامت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ کائنات کا تباہ ہونا اور دوسرا حصہ دوبارہ امتحان کے لیے لوگوں کو کھڑا کر لینا. تو الساعہ کا مطلب کیا یہاں پہ؟ قیامت. تو ہم کیا سوچتے ہیں جی؟ قیامت بڑے ہی دور ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آئے گی.
تو السا قیامت، آ جائے ان پر، سا قیامت یعنی وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتتن کیا مادہ ہے جی؟ بے غین تے مادہ ہے، بغتا یبغتو باب فتح سے، اچانک نمودار ہونا۔ اور بغتتن جب بھی قرآن حکیم میں آیا ہے یا عربی میں استعمال ہوتا ہے تو حال کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہی ہے اچانک، یک لخت، ناگہاں یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس میں ایک یاد رکھیے گا، بغتتن میں کیا ہے؟ اچانک ہونا، اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وداؤٹ پرائر انفارمیشن، یعنی سیلاب آ رہا ہے، سیلاب سے پہلے کسی نے خبر دے دی آپ کو کہ سیلاب آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بچاؤ شاؤ کر لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو کوئی بتائے نا ایک دم پانی ہے، تو بغتتن وداؤٹ پرائر انفارمیشن، اور اچانک آل آف دا سڈن ایک واقعہ ہونا۔ دو چیزیں اس میں، وداؤٹ پرائر انفارمیشن، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آل آف دا سڈن، سڈنلی کوئی چیز ہو جائے، تو یہ ہے بغتتن۔ تو یہ حال ہے، کس چیز کا حال ہے جی؟ آنے کا، یعنی وہ ایسے گھڑی آئے کہ ایک دم آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ واو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ بھی واو کے بعد ضمیر حالت آئی تھی، یہاں پہ بھی واو کے بعد ضمیر آ رہی ہے اس حال میں، یعنی اتنے اچانک وہ گھڑی آ جائے اس حال میں کہ ہم وہ سب، لا یشعرون لا نہیں، یشعرون شین این رے، شعرا یشعرو نصر ینصرو باب ہو گیا، شعرن کیا مطلب ہے جی؟ شعر، شعر کس چیز کو عربی میں کہتے ہیں؟ بالوں کو کہتے ہیں، بال کو۔ بال کیا چیز ہوتی ہے؟ انتہائی باریک، تو باریک سے باریک بات کو سمجھ جانے کو شعور کہتے ہیں۔ شعر لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں جی؟ کہ وہ بڑی سے بڑی باریک بات کو نوٹ کر کے شعر میں لکھ دیتے ہیں، کم لفظوں میں۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ بھائی میرا پورا دیوان لے لو۔ غالب کا دیوان چھوٹا سا، زیادہ بڑے اس نے انبار نہیں لگائے ہوئے، چھوٹا سا اس کا دیوان ہے جس میں اس کی غزلیں ہیں، تو لیکن آج تک غالب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا شعر و شاعری میں۔ غالب نے کہا میرا پورا دیوان لے لو، ایک شعر دے دو مجھے اس کے بدلے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ ایسا شعر ہے، سارا دیوان ہی لے لو میرا، یہ مجھے دے۔ تو شاعر نے بڑی باریک بینی سے ایک بات کہی ہے، شعر کہنا۔ تو شعر کہتے ہیں بالوں کو، باریکی کی وجہ سے۔ تو شعور کہتے ہیں عقل کی، فہم کی باریک بینی کو شعور کہتے ہیں۔ تو سمجھ بوجھ کو، جس کو ہم کہتے ہیں جی بڑا سمجھ بوجھ والا آدمی، بڑا ہی قابل آدمی ہے جی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ماں جو ہے وہ 18-20 سال لا کے اپنے بچے کو بہت شعور سکھاتی ہے، بڑی باریکیاں سکھا کے اس کو بڑا کرتی ہے، اور بیوی کی پہلی چٹکی سے ہی سارے شعور اس کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو شعر یشعر، یشعر وہ شعور رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، یشعرون واو نون وہ شعور رکھتے ہیں، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ سمجھ رہے، ان کی سمجھ بوجھ سے بات گزر گئی۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ اسے اس چیز کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے۔ چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، باللہ اللہ پر، الا مگر، وَهُمْ مُشْرِكُونَ اس حال میں کہ وہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ افامنوا، تو کیا وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ شرک والی روش اپنائی ہوئی ہے، وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان کے تأتیہم غاشیۃ،
کہ آ جائے ان پر کوئی ڈھانپ لینے والی مصیبت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او یا تأتیہم الساعۃ، قیامت کی گھڑی آ جائے ان پر، بغتتن، ایک دم اچانک سے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس سے بے خبر ہوں۔ یہاں پہ لا یشعرون کا مطلب کیا کر دیں؟ بے خبر ہوں، آ جائے۔ اچھا اب تجوید دیکھ لیتے ہیں جی اس کی۔ وما، ما کتنی حرکتیں ہیں؟ 2 حرکتیں ہیں۔ یؤمنو، یہ حمزہ ہے یہاں پہ، واو نہیں ہے، اس کو یؤمنو نہیں پڑھیں گے بلکہ یو، حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یؤمنو، الگ کے نیچے سے، ہاں جی، یؤمنو، اک، اب اس کو اک نہیں کرنا، اک کلکلا نہیں کرنا، اک، اکثرہم، اکثرہم، ایک باللہ، اللہ کے پیچھے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ لام موٹا پڑھیں گے پتلا پڑھیں گے، باللہ، اکثرہم باللہ، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ، دونوں میں اعوذ باللہ بسم اللہ میں اللہ کا لام پتلا، باللہ لام پہ مد بدل ہے، 2 حرکتیں ہیں، ہی اللہ 2 حرکتیں، و ہم ایک مشرکو، کو 2 حرکتیں تھیں، عارضی طور پہ ساکن ہوا تو 5 ہو گئی، آ 1 حرکت، فا 1 حرکت، آ 1 حرکت، می، نو صرف 2 حرکتیں ہیں، افا امنو، آفا، آ فا، آ فا، آ می، نو 2 حرکتیں، افا امنو، نو 2 حرکتیں تھیں، آگے کیا آ گیا؟ 2 حرکتیں مد اصلی ہو گیا نا، اور آگے آ گیا حمزہ، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کے 4 حرکتیں کر دینا ہے، افا امنو، نو نہیں پڑھنا، نو، افا امنو، نون کیسے، کہاں پہ زبان لگنی چاہیے؟ ہوا میں، تأتیہ، تاتیہ نہیں ہے، الف کے اوپر آپ کو حمزہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تا جھٹکا ہے، تاتیہ ہم 1 حرکت، غا 2 مد اصلی ہوگی، زبر کے بعد الف آ گیا، غاشیۃن 1 حرکت، غا 2 حرکتیں، تن تھا تو تن کے آگے میم آ گئی نون ساکن کے بعد، تو کیا پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے، غاشیۃم، تم، اچھا، من، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین کیا ہے؟ ہلکی ہے، تو نون کا اظہار ہوگا، من ازا نہیں، من، غاشیۃم، غاشیۃم من ازا، 1 حرکت، زا 2، باللہ زیر آ گئی تو اللہ کا لام پتلا پڑھیں گے، پیچھے کیا ہے؟ زیر ہے، من عذاب اللہ، او میں کیا ہے جی؟ لین ہے، آؤ، یا ہم، مسا سا 2 حرکتیں، مسا، تأتیہم الساعۃ، سا 2 حرکتیں نا، تو 1 حرکت ہے، بغتتن، تن تھا اور آگے واو آ گیا، یرملون کا قاعدہ، تم، وہم لا یشعرو، 1 حرکت اور رو 2 تھی، عارضی طور پہ نون ساکن ہوا تو کتنی ہو گئی؟ 5۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم، ملا کے پڑھنا، ایک ہم کی میم ہے اور ایک مشرک کی میم ہے، ملا کے پڑھنا ہے، ہم مشرکون، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.